السلام علیکم، میرا نام ہے متین احمد اور آج ہم جا رہے ہیں قلعہ پھروالا، تحصیل کوٹہ۔ تو سب سے پہلے ہم آئے اسلام آباد ایکسپریس وے پر اور اس کے بعد ہم گلبرگ گرین سے گزر کے اب ہم جا رہے ہیں اس راستے کی طرف۔ یہ جو بورڈ لگا ہے یہاں سے گلبرگ گرین سے آپ نے ٹرن لینا ہے اور بائیں طرف اندر ہو جانا ہے، اور راستہ بہت ہی پیارا راستہ ہے، بہت ہی مزیدار راستہ ہے، راستے میں جاتے ہوئے بھی سکون مل جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے، تھوڑا راستہ انجوائے کریں، پھر قلعے تک پہنچ کر آپ کو قلعے کے بارے میں بتائیں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں قلعہ پھروال میں، جو کہ راولپنڈی سے 1 یا 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا۔ گھگڑوں کا 1000 سال پرانا قلعہ۔ اب قلعے کی کچھ صرف باقیات ہی موجود ہیں، جیسا کہ ایک دروازہ یہ ہے اور ایک دروازہ یہ ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں، بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اگر ہم آ جانا کہے تو اس سے کچھ تھوڑی سی دور آگے دیکھیں لڑکے نہا رہے ہیں۔ یہ لڑکے نہا رہے ہیں درمیان میں، دریا کے بیچ میں۔ دو جولائی ہے 2023، گرمی جو ہے تقریباً 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، سورج بالکل ہمارے سامنے، اور گرمی کا دن ہے۔ یہاں پر بھی ماحول جو ہے وہ گرم ہی ہے، ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں قلعوں تک چلے جائیں۔ قلعے کے پیچھے یہ گکھڑ قوم کے جو باشندے ہیں وہ ابھی بھی یہیں پر رہتے ہیں۔ یہاں پر نہانے کے لیے پانی ہے، لیکن وہ بہت گہرا اور خطرناک ہے، وہاں پر ڈوبنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ لڑکے نہا تو رہے ہیں، لیکن وہاں پر انہوں نے بورڈ لگایا ہے کہ یہاں نہانا منع ہے۔ تو یہ ایک ہسٹریکل پلیس ہے، اگر آپ کو ہسٹری سے محبت ہے اور آپ ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو تب آپ یہاں پر سفر کر کے آئیں، یا بس دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو چیزیں مختلف دیکھنے کا شوق ہے تو آپ بالکل یہاں پر آئیں اور دیکھیں۔ آپ کوشش کریں۔ یہ 2 بڑے بڑے جو پتھر نظر آ رہے ہیں، اس کو کاٹ کر درمیان میں سے دریائے سواں کو گزارا گیا تھا۔ اب کیسے گزارا گیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سامنے قلعہ نظر آ رہا ہے، ایک دروازہ قلعے کا یہ ہے، یہ جو زوم کیا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا دروازہ قلعے کا یہ ہے۔ کچھ دیواریں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا راستہ بھی ہے جو اوپر جا رہا ہے قلعے کی طرف۔ اور اب ہم دریا کی طرف بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اترائی اتر رہے ہیں، سامنے ہمارے دریا نظر آتا جا رہا ہے۔ یہ ہے سواں کا دریا۔ اب اللہ جانے گکڑوں نے یہ ان 2 بڑے پتھروں کے بیچ کو کیسے کاٹا اور دریا گزارا، یہ قدرتی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف اس کے پاس جا کے آپ کو دکھائیں گے، اور پانی کا شور آپ خود سنیں۔ پتھر بہت گرم ہے، یہاں جگہ بھی گرم ہے، پانی اب ٹھنڈا کہ گرم ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پانی گرم ہے بھائی۔
جب ہم دریا پر پہنچے تو میری ظہر کی نماز رہتی تھی، میں نے یہیں پر وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ اب ہم اس کے قلعے کے دروازے کی طرف جانے لگے، تو اب تو یہاں ماشاءاللہ ایک تو یہ چھوٹا سا دریا پار کرنا ہے، ابھی تو پانی کم ہے، تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پانی کبھی کبھار زیادہ ہو جاتا ہے بہت، پھر دریا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج گرمی بھی بہت ہے، یہاں ہم تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اچھا سا تھوڑا سا ہمارا سانس صحیح ہوا ہے، تو اب ہم اوپر چڑھنے کے لیے چل رہے ہیں کہ اب دریا پار کر لیا ہم نے۔ یہ بھی سیدھا روڈ ہے جو اوپر ہمیں قلعے کے دروازے تک لے جائے گا۔ یہ دھوپ ہماری کمر میں پڑ رہی ہے۔ یہ میرے ساتھ آئے ہوئے مفتی صاحب ہیں، ایک مولانا صاحب ہیں اور ایک ہمارے بھائی ہیں۔ یہ دو پہاڑ ہیں جن کے ایک یہ پہاڑ کا ایک حصہ یہ درمیان سے گزرا، وہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا۔ یہ رستہ یہاں پہ گاڑی بھی آ سکتی ہے، میرے خیال میں اس سائڈ سے اگر گاڑی کوئی آئے تو آ سکتی ہے۔ چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے۔ تکبیرات تشریق کا اختتام ہونے والا۔ تشریح کی نہیں پڑی، تشریح کی نہیں پڑی، ہاں نا پڑھ لو نا بھی، اثر تک ہے آج۔ نماز کے بعد نہیں پڑھی تو اس کے بعد ختم ہو، یاد آنے پر تو پڑھ لو۔ الحمدللہ قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے، آسمان بھی دکھائی، لیکن تھوڑا سا دور ہے دروازہ۔ قلعے کے 4 دروازے، آخری دروازہ، بیگم دروازہ، ایک دو اور تھے، ان کا نام میں نہیں آ رہا ابھی۔ قلعے کا ایک دروازہ جس تک ابھی ہم پہنچے ہیں، ککڑ قوم نے جو قلعہ بنایا تھا، ککڑ بادشاہ نے، یہ وہ دروازہ ہے۔ اس قلعے کی یہ خصوصیت بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہوا میں پیراگلائڈ جسے کہتے ہیں وہ کی تھی، وہ یہاں پر ایک آدمی تھا، اس نے کی تھی، آج سے کوئی 1600 عیسوی میں کی تھی شاید، 21ویں صدی چل رہی ہے، 500-600 سال پہلے کسی نے کی تھی یہاں سے پیراگلائڈ سب سے پہلے یہاں پر کی تھی۔ تو چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں قلعے کے پیچھے کیا ہے۔ اب میں کسی 4-5 دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں، اور یہ جو دروازہ جہاں پہ جس لوکیشن پہ بنایا گیا ہے اس کے بالکل سامنے دریا ہے، اور یہاں سے بہت اچھی اور بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کہ یہاں پر کھڑا ہو کے انسان کو گرمی پڑ جاتی ہے۔ پیچھے کا ایریا بہت ٹھنڈا تھا، 38 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہو گئی، لیکن یہاں پر ہوا کی وجہ سے بہت موسم اچھا ہو گیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، آگے دریا سوا ہے، قلعہ تو اب نہیں بچا، یہ دروازے ہی بچے ہیں کچھ چھوٹے موٹے اللہ جانے، اب تک یہ بھی موجود رہیں گے اور کچھ سالوں بعد یہ بھی شاید آہستہ آہستہ گر ہی جائے۔ تو آئیں پھر چلتے ہیں۔ آپ نے قلعہ دیکھا، قلعے کی صرف کچھ باقیات ہی موجود ہیں اور بس بقیہ سارا قلعہ تباہ ہو چکا ہے۔ صرف دروازوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آج سے کچھ
1000 سال پہلے قلعہ ہوتا تھا۔ قلعے کے بالکل فرنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دریائے سوا ہے، کیا ہی ٹھنڈی ہوائیں یہاں سے آتی تھیں۔ یہاں پر سورج، یہ مغرب کا حصہ ہے، یہ مشرق ہے۔ تو جب قلعہ موجود ہوگا اپنی آب و تاب کے ساتھ، گھکڑ قوم ہوگی، تو کیا ہی اس قلعے کی شان ہوتی ہوگی اور کیا ہی اس قلعے کی ایک آن بان ہوتی ہوگی۔ مگر اب نہ قلعہ ہے نہ قلعے کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، دنیا چلتی ہے اور ختم ہوتی جاتی ہے۔ انسان گھر بناتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے کئی سال یہاں گزاروں گا، لیکن کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو اب یہ سامنے دریا ہے، یہ دریا نے دیکھا ہوگا جب قلعے میں بادشاہ موجود ہوگا۔ دریا ابھی بھی موجود ہے اور ہم یہاں ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ کیا آپ یقین کریں گے اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں وہ 1000 سال پرانا ایک قلعہ ہے، لیکن اس وقت قلعے کے باقیات بھی ختم ہو چکے ہیں سوائے دروازوں کے۔ دروازے ہیں وہ کناروں پر ہیں، ایک وہ سامنے دروازہ ہے۔ اسی طرح کا قلعوں کی صرف کناروں دروازوں کی باقیات اور کچھ دیواریں بچی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگوں نے گھر بنائے یہ گھکڑ قوم کے ہی گھر ہیں، جو اس وقت یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گھکڑ قوم کے لوگ ہیں۔ تو جب یہ گھکڑوں نے قلعہ بنایا تھا، اب اس کی باقیات حکومت پاکستان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس اثاثہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے قلعے کی ایک بات اور بھی آپ کو میں بتاؤں، یہاں پر جو مغل شہزادہ تھا ایک، اس کی آنکھیں اسی قلعے میں نکالی گئی تھیں۔ اب وہ اللہ جانے جگہ کہاں پر تھی جہاں پر اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کے گرم سلائی پھیری گئی تھی اور اس کی آنکھیں ختم کی گئی تھیں۔ تو اب چلتے ہیں قلعوں کے کوئی باقیات ڈھونڈتے ہیں، ہمیں یہاں پر تو رستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر ہر بندے نے اپنی حدود بندی کی ہوئی ہے، فصلیں لگائی ہوئی ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب قلعے کے اندر کے حالات، قلعے کی کچھ باقیات نہیں بچی۔ تو یہ ہے، مسجد بھی ہے یہاں پر، ایک مسجد بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس مسجد میں کیا ہے، کوئی رستہ دیکھتے ہیں یہاں سے جاتا ہے واپس۔ ایک تو وہ قلعہ، ایک وہ قلعے کی کچھ باقیات یہ آؤ نا، یہ آگے درخت ہے بہت بڑا۔ ابھی جو ہم آپ کو درخت دکھانے جا رہے ہیں نا، وہ کوئی 1500 سال پرانا درخت ہے، وہ میرے سامنے دیکھیں، وہ بہت خوفناک قسم کا درخت ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ قبرستان ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا ہے، یہاں پر آنا ہے تو ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ لیتے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم انتم اللہ سلفنا لا الہ والحمد الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو اب یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں اس کو، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی اور مخلوق بھی کہتے ہیں یہاں پر موجود ہے۔ اس علاقے میں یہاں پر پہلے سے ہی سنسانی اور ویرانی ہے، تو ہم آئے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سنسانی ہے، یہاں پر کوئی نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس جگہ پر رات کا اندھیرا ہے، دن کا وقت ہے، اس وقت شام کے 4:30 ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ویرانی اور سنسانی ہے، ادھر دکھائیں، میں آپ کو خود، مجھے کیمرہ دکھائیں، میں کوشش کرتا ہوں اس کو اچھے سے کیپچر کرنے کی۔ السلام علیکم۔
یہ ایسے طریقے سے لگ رہا ہے کہ درخت کو کسی طریقے سے بنایا گیا ہے، کاٹ کے کسی بھی طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ ان پتوں پہ چلنے سے ایک سنسان سا ماحول بن جاتا ہے، کیا پتہ یہاں کو کیڑے جانور ہوں، تو آگے نہیں جاتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی، یہاں پہ چلنے سے پاؤں دب رہے۔ ہم درخت کے پیچھے کی طرف آئے ہیں۔ درخت کے اندر تو ایسا لگتا ہے کوئی صدیوں کا ویرانہ موجود ہے۔ یہ اس کی شاخیں، یہ سب کچھ، یہ پتے، یہ دیکھیں۔ کسی ہارر مووی کی طرح لگتے ہیں سارا کچھ۔ پتوں پہ پاؤں رکھو، یہاں ایک سناٹا ہے، کسی چیز کی آواز ہے۔ ایک پیچھے ایک درخت اور ہے، بہت گہرا درخت ہے۔ بھائی منع کر رہا ہے کہ واپس آ جا، خطرناک ہو سکتا ہے، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی جگہ پہلی بار دیکھی ہے جہاں پر بہت سناٹا، وہ بھی دن کے ٹائم موجود ہے۔ جھینگا بھی بول رہا ہے۔ اوپر بھی لاک لگا ہوا نا۔ ایک منٹ کھول نا، کھول۔ ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر، اس اتنی پہاڑی پر ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے۔